اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کے حوالے سے کچھ گزارشات اور معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے توفیقات خیر کی دعا کے ساتھ محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے توسل کے ساتھ اور آپ برادران ایمانی سے التماس دعا کہتے ہوئے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ مختلف پروگرامز کے ذریعے آپ سے مربوط رہا جائے، اور آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعائیں خیر میں بھی یاد رکھیں۔ برادران ایمانی، ماہ مبارک رجب کی ابتدائی ایام کے حوالے سے اور ماہ مبارک رجب کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 3 مہینے جو یکے بعد دیگرے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، ان کو خاص اہمیت حاصل ہے اور خاص احترام اور خاص شرف ان 3 مہینوں کو حاصل ہے، اور روایات معصومین علیہ السلام میں ان 3 مہینوں کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا ایک بڑا مہینہ ہے، اور کوئی دوسرا مہینہ فضیلت اور احترام کے حوالے سے، فضیلت اور احترام کے لحاظ سے رجب کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے میں کافروں کے ساتھ جنگ کو حرام قرار دیا ہے، اور پیغمبر خاتم نے ایک روایت میں، حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے سے اندازہ لگائیے کہ رجب کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان، جو بندہ مومن اس رجب میں ایک دن روزہ رکھے، صرف ایک دن روزہ رکھے، تو وہ اللہ کی خوشنودی کا حقدار قرار پاتا ہے، اور اللہ کا غضب اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ماہ رجب کے حوالے سے جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اسی طرح آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن رجب میں ایک دن روزہ رکھے، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو روایات ہی میں مطالب ملتے ہیں، ان مطالب میں یہ بھی ملتا ہے کہ رجب جنت میں موجود ایک نہر کا نام ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے، اور وہ نہر کیا خصوصیت رکھتی ہے، اس کی کیا صفت ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس روایت کی روح سے فرماتے ہیں کہ وہ نہر جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اگر کوئی شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس نہر سے اسے سیراب فرمائے گا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے جو معصومین علیہ السلام سے منقول روایات ہے۔ اسی طرح صادق آل محمد علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ ماہ رجب میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے۔ میری امت کے افراد کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ سے استغفار کریں، اور ایک مرتبہ استغفار نہیں، پیغمبر سے منقول اس روایت میں ملتا ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، اور کثرت سے استغفار کرو، اور خدا مہربان ہے، خدا بخشنے والا ہے، اور خدا تمہاری
اس استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ رجب کو رجب اصب بھی کہا جاتا ہے۔ اصب یعنی اونڈیلنا، یعنی کسی چیز کا یعنی اس مہینے میں رحمت خدا بند متعال کی رحمت امت پر برستی ہے، امت پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رجب اصب کہا جاتا ہے۔ چونکہ رحمت کا نزول ہے اور کثرت سے رحمت کا نزول ہے اور اللہ رب العزت کا مہینہ ہے یہ، تو فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ جب کثرت سے استغفار کی بات آئی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ کثرت سے اپنی زبانوں پر رجب میں جاری کرو۔ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ جملے استغفار کی غرض سے کثرت سے اپنی زبان پر بندہ مومن جاری کرے۔ ابن بابویہ ایک معتبر سند کے ساتھ، سند صحیح ہے، سند کے اعتبار سے اس روایت میں کوئی خدشہ اور مناقشہ نہیں ہے۔ ابن بابویہ ایک معتبر سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں جناب سالم سے۔ روایت کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ راوی کہتا ہے کہ رجب کے مہینے کے آخری کچھ دن باقی رہ گئے تھے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ رجب کے مہینے کے آخری ایام تھے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ جو ہی صادق آل محمد نے مجھے دیکھا، آپ کی نگاہ مبارک میرے اوپر پڑی، تو صادق آل محمد نے فوراً مجھ سے یہ پوچھا، آیا تو نے اس مہینے روزہ رکھا ہے؟ پہلا سوال نگاہ پڑنے کے بعد صادق آل محمد نے یہ پوچھا کہ اس مہینے میں تجھے یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ تو روزہ رکھے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے معصوم کی خدمت میں عرض کیا، نہیں فرزند پیغمبر، میں روزہ رکھنے کی توفیق حاصل نہیں کر سکا اور روزہ رکھنے سے محروم رہا۔ معصوم نے یہ جملہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ روزہ نہ رکھ کر تو اتنے ثواب سے محروم ہوا ہے کہ جس کا اندازہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ یعنی تو اپنے ہاتھ سے بہت بڑا ثواب کھو بیٹھا ہے۔ اگر روزہ رکھتا تو وہ ثواب تجھے ملتا۔ کتنی مقدار ہے اس ثواب کی، کتنا اجر و ثواب ہے جس کو اس نے روزہ نہ رکھ کر کھویا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یقیناً یہ وہ ماہ ہے کہ خدا نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، فضیلت والا مہینہ ہے باقی مہینوں کی نسبت، اور اس کا احترام بھی اس فضیلت کی نسبت خاص احترام کا حامل ہے۔ اور اللہ نے اس شخص کا احترام اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ احترام یعنی اس کو مقام دینا، اس کو عزت دینا، کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ شخص کیا ہے؟ محترم ہے، مکرم ہے، صاحب عزت و شرف ہے۔ کون؟ جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس مہینے کی یہ فضیلت میں نے سنی تو میں نے معصوم سے یہ عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، فرزند پیغمبر، گزشتہ دن جو گزر گئے میں محروم رہا روزہ رکھنے سے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے، اگر باقی رہ جانے والے دنوں میں جو رجب کے دن باقی رہ گئے ہیں، اگر میں روزہ رکھوں تو آیا اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کو جو ثواب عطا ہوتا ہے، اس ثواب میں سے کچھ حصہ میرے نصیب میں ہے کہ اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے؟ میں ناظرین محترم سے توجہ چاہوں گا کہ اس روایت کے اس حصے کی طرف توجہ فرمائیں کہ ہم مختلف مواقع پر مختلف دعائیں مانگتے ہیں۔ زندگی کی دعائیں بھی ہیں، زندگی سے گزرنے کے بعد عالم آخرت کی دعائیں بھی ہیں، سکرات موت کی دعائیں بھی ہیں، اور قبر کے حالات کے مختلف مومن دعائیں مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ روایت کا حصہ جب وہ شخص سوال کرتا ہے کہ باقی ایام میں اگر میں روزہ رکھوں تو کیا یہ روزہ مجھے اس ثواب تک پہنچا دے گا جو روزے والوں کو ملتا ہے، یا اس ثواب کا کچھ حصہ؟ معصوم نے فرمایا، اے سالم، سوال کرنے والے سے،
اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخری ایک دن کا روزہ رکھے، یعنی رجب کے آخری دن کا روزہ رکھے، تو خدا بند متعال سکرات الموت کی جو سختی ہے وہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ سکرات الموت کا مرحلہ کتنا سخت ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ وہ بھی عرض کیا جائے گا کہ وہ مراحل کیا ہے کہ جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور آخرت کے سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اس کے سامنے جو مراحل ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ سکرات موت کا جو مرحلہ کہ جو اپنی جگہ سخت ہے، آخری دن اگر روزہ رکھے گا تو وہ مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد کی جو سختیاں ہیں ان مراحل میں بھی اس روزے کی برکت سے اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور معصوم نے ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ اسے محفوظ فرمائے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ جو ماہ رجب کے آخری دن کا روزہ رکھتا ہے۔ اور جو شخص، روایت کا اگلا حصہ، جو شخص اس مہینے کے آخری 2 دن روزے سے رہے اور روزہ رکھے، وہ پل صراط سے گزرنے کے مرحلے میں اپنے لیے آسانی محسوس کرے گا۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس مہینے کے آخری 3 دن روزہ رکھے، وہ قیامت کے دن کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جب کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا، وہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ اسے عطا کر دیا جائے گا۔ علی ای حال، برادران ایمانی، ماہ رجب کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور ماہ رجب میں روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روایات میں ملتا ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول جملوں میں ملتا ہے کہ 100 مرتبہ ان تسبیحات کو تلاوت کرے ہر روز، رجب میں ہر روز 100 مرتبہ ان تسبیحات کی تلاوت کرے تاکہ اللہ رب العزت اسے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له الاحل، سبحان من لبس العز وهو له احل۔ پاک اور منزہ ہے خدائے بزرگ و برتر، پاک اور منزہ ہے وہ خدا کہ جو تسبیح کا سزاوار ہے۔ تسبیح کرنی ہے تو اس خدا کی جائے۔ پاک اور منزہ ہے، عزیز تر ہے، گرامی تر ہے وہ خدائے لم یزل ولا یزال کہ جو عزتوں والا ہے اور عزت اسی کے شایان شان ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا، یہ تسبیحات پڑھے گا، تو اسے اس شخص کا ثواب ملے گا جو اس مہینے میں روزے سے